اور ڈوڈا کے علاوہ چناب خطے کے رامبن اور کشتواڑ ضلع میں بھی رمضان کی آمد پر بازاروں میں رونقیں بڑھ گئی ہیں. دکانوں میں خاص طور پر سجاوٹ دیکھی جا رہی ہے. بہرحال میں جنرل اسٹور سے لے کر پھلوں اور کھجور کی دکانوں پر خریداروں کی بھیڑ دیکھی جا رہی ہے. بازار میں الگ الگ قسم کی کھجور بک رہی ہیں. کھانے پینے کے علاوہ ٹوپی، مسواک، عطر، جائنماز اور دینی کتابیں دکانوں پر نظر آ رہی ہیں. سیدھا رخ کریں گے رامبن کا. ہمارے نمائندے خورشید ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. خورشید، کیا کچھ بازاروں کی رونق دیکھ پا رہے ہیں آپ ماہ رمضان کی شروعات کے ساتھ ہی؟ جی بالکل، دیکھیے ماہ مقدس کا جو مہینہ ہے وہ شروع، اس کا آغاز جو ہے وہ ہو چکا ہے اور سالوں سال جو ہے اس چیز کا انتظار کرتے ہیں. جو اسلام کے چاہنے والے لوگ ہیں اس مہینے کے انتظار میں رہتے ہیں کہ کب یہ دوبارہ یہ مہینہ ہمیں وہ توفیق ملے کہ ہم دوبارہ ماہ مبارک کا جو ہے عبادت کریں، کیونکہ ایسا مہینہ ہے اس میں 30 دن تک لگاتار جو ہے قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، شب خوانی کی جاتی ہے اور مسجدوں اور خانقاہوں کو سجایا جاتا ہے. اور آج بھی جو ہے آغاز ہو چکا ہے. آج 1445 ہجری یعنی کہ 2024 12 مارچ کو پہلا روزہ رکھا جائے گا. فی الحال جو ہے لوگوں نے تیاری کی ہے آج سحری بنانے کی اور صبح پہلا روزہ ہوگا. اور آج جو ہے پورے جموں کشمیر کے ساتھ ساتھ رامبن کے بنیہال میں بھی جو ہے کافی بھیڑ بھاڑ جو دکھی ہے. لوگ خرید و فروخت کر رہے تھے کیونکہ آج سحری کا پہلا سحری بنایا جائے گا اور کل پہلا روزہ رکھا جائے گا. جی بالکل خورشید، یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے آپ سے کہ جو آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں، اپنے سوالوں سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ لوگوں سے بات کریں کہ ماہ رمضان کی شروعات ہونے جا رہی ہے. کیا کچھ تیاری وہ کرتے ہیں اور اس مہینے کو کس طریقے سے سمجھتے ہیں؟ جی بالکل، میں اس وقت جو ہے بنیہال کا قادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی دربار میں ہم اس وقت موجود ہیں. ہمارے ساتھ ہے یہاں کے امام اور خطیب بھی ہے مولانا مختار اتاری صاحب. ان سے ہم گفتگو کریں گے. مولانا صاحب، سب سے پہلے آپ کو رمضان المبارک کی جو ہے مبارکباد ہے اور اس موقع پر خوشی کا موقع جو ہے، کیا کہنا چاہیں گے آپ اس موقع پر؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ پورے سال ہر مسلمان چاہے وہ نیک ہو یا گناہ گار، لیکن اس مہینے میں بالخصوص ہر مسلمان کو اس مہینے کی بڑی خوشی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے پورے سال میں جو برکتیں اور رحمتیں رکھی ہے، اس پورے سال سے زیادہ اس مہینے میں برکتیں اور رحمت رکھی ہے. اور اس مہینے میں بالخصوص روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ ایک نماز ہمارے لیے ہے، نماز تراویح ہم کہتے ہیں، اس کا اہتمام کرتے ہیں. ساتھ مسلمان مرد و زن نماز تراویح پڑھتے ہیں اور مرد بالخصوص مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز تراویح ادا کرتے ہیں اور باقی نمازوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت، بالخصوص قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے ہیں. اور مسلمانوں کی خوشی پورے سال سے زیادہ اس مہینے میں بڑھ جاتی ہے کہ اللہ رب العزت کا زیادہ قرب حاصل ہوتا ہے اس مہینے. اور اسی لیے تمام مسلمانوں کو یہ خوشی ہے اور یہ مبارکباد ہے ہماری طرف سے کہ رمضان الشریف کی آمد ہے. تو تمام مسلمانوں کو اس مہینے میں آپسی بھائی چارے کے لیے اور مسلمانوں کی عافیت کے لیے اور برکت کے لیے دعا کرنی چاہیے. خورشید، درگاہ پہ کسی طرح کے پروگرام اگر ہوتے ہوں یا سحر و افطار کی کس طرح کے پروگرامز اگر ہوتے ہوں یا دینی محفلیں یہاں پہ ہوتی ہوں تو اس کے بارے میں بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. جی، اس مہینے میں جیسے امام صاحب آپ یہاں کے خطیب بھی ہیں، آپ جمعہ بھی پڑھاتے ہیں، یہاں پہ عید نماز بھی پڑھاتے ہیں، تو رمضان ماہ مقدس کا جو مہینہ آغاز شروع ہو چکے ہیں، تو اس مہینے میں کچھ خاص طرح کی کچھ محفلیں کی جاتی ہے یا اس درگاہ میں؟ اس مہینے میں بالخصوص نماز تراویح کے ساتھ ساتھ ہم افطار پارٹی بھی رکھتے ہیں اور بالخصوص اس میں ختم قرآن رکھتے ہیں. یعنی اس مہینے میں اگر باقی مہینوں میں قرآن مجید ختم ہو سکے یا نہ ہو سکے، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ اس مہینے میں قرآن مجید ختم کر سکتے، تلاوت کرتے ہیں. یعنی کہ پورا مہینہ جو ہے، پورا مہینے میں کم از کم ایک مرتبہ قرآن مجید ختم کرتے ہیں. اتنی تو کرتے ہیں، ہر کوئی مسلمان جو پڑھا لکھا ہوگا قرآن مجید تو وہ کرتا ہے. اور بالخصوص
کبھی افطار پارٹی کرتے ہیں، کبھی ختمات المعظمات، اور بالخصوص اس مہینے میں ایک بڑی برکت والی رات آتی ہے، شب قدر جسے کہتے ہیں۔ اس رات پوری رات کو درود و اذکار اور ذکر و اذکار کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، اور بالخصوص اس رات کو بھی اللہ رب العزت کی رحمتوں سے مالا مال ہوتے ہیں۔ جی بالکل، یہ مہینہ جو یہ مہینہ یقیناً مقدس مہینہ ہے، اور اس کے لیے جو تمام تر تیاریاں کی جاتی ہے وہ تمام تر مساجد خانقاہوں میں ہوتی ہے، اور اس خانقاہوں کے جو سجادہ نشین ہوتے ہیں وہ بھی لوگوں کو اس مہینے میں اپنی تمام تر گناہوں کو چھوڑ کر کے نیک راستے کو اپنانے کی اپیل کرتے ہیں۔ خورشید، میں یہ بھی سمجھنے کی کوشش کروں گا کہ رامبن ایک بڑا ضلع ہے، بڑا ڈسٹرکٹ ہے، بازاروں میں اس وقت کیا کچھ دیکھ پا رہے ہیں، اور ٹورسٹ ڈیسٹینیشن پہ کیا کچھ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ کیونکہ رمضان کی شروع ہوتی ہی ٹورسٹ ڈیسٹینیشن پہ بھی لوگوں کی بھیڑ کس طریقے سے یا کم ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے، اس کے بارے میں بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے، اور مارکیٹس کے بارے میں بھی۔ جی بالکل، دیکھیے یہ ماہ مقدس کا مہینہ جو ہے آغاز ہو چکا ہے۔ اس میں زیادہ تر جو ہے خرید و فروخت لوگ کرتے ہیں، کیونکہ اس میں اگر ہم باقی مہینوں کے بارے میں بات کریں گے تو اگر 10 روپیہ خرچ ہوتا ہے تو اس مہینے میں جو ہے 20 روپیہ خرچہ ہوتا ہے۔ تو اس مہینے میں جو ہے زیادہ تر بھیڑ دکانوں میں رہتی ہے، چاہے ہم سبزی کے حوالے بات کریں گے، پھل فروٹ کے حوالے سے بات کریں گے، کھجوروں کے حوالے سے بات کریں گے، نئی نئی چیزیں جو ہے پکوان لوگ بناتے ہیں سحری میں، افطاری میں، اور خاص کر اس مہینے میں جو ہے افطار پارٹی زیادہ لوگ پسند کرنا دیتے ہیں، کیونکہ یہ مہینہ ہے برکت والا مہینہ ہے، اور اس میں زیادہ سے زیادہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہم نیکیاں کریں اور ثواب کمائیں۔ اس مہینے میں اگر 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں تو اس مہینے میں یہ خاصیت ہے کہ 10 روپیہ انسان خرچ کرنا چاہتا ہے، لیکن ڈبل ٹربل جو گناہ پیسہ وہ خرچتا کرتا ہے، کیونکہ اس مہینے میں ایسی برکت ہے کہ اگر اللہ کے راستے میں انسان 100 روپیہ خرچتا ہے تو ہزاروں کے حساب سے اس میں نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ تو زیادہ تر اس میں جو ہے لوگ خرید و فروخت کرتے ہیں اور خرچتے ہیں، بہت مسکینوں کا، خاص کر غریب لوگوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اور یہ ماہ رمضان کا مطلب ہی یہ ہے کہ نفس پہ کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ اور بھی باقی جو چیزیں ہیں ان چیزوں پہ کنٹرول کرنا اور پرہیزگاری کرنا ہے، تقوی حاصل کرنا ہے، اور اللہ کے دربار میں جو ہے وہ عبادت کرنا ہے رات دن۔ یہ 30 دن تک ایسا ہی چلتا رہے گا، اور اسی رات میں جیسے امام صاحب نے کہا کہ شب قدر کی رات ہوتی ہے، برکت والی رات ہوتی ہے، وہ بھی اسی مہینے کی راتوں میں سے ایک رات ہوتی ہے۔ جی بالکل، ہم اس کے بارے میں بھی آگے چل کر کے بات کریں گے رمضان کے دنوں میں۔ بہت شکریہ خورشید ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور تمام معلومات کے لیے۔